جی السلام علیکم. میری آپ سے 133ویں 133 ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. کرونا سے احتیاط کیجیے، اسے سیریس لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. 2000 میں آپ کو واپس لیے چلتا ہوں، کیونکہ 2000 اب مسقط عمان سے واپسی کا سال تھا. ایک تو 2000 بگ کا بہت شور شرابہ تھا بینک میں کہ جب سسٹم 2000 میں انٹر ہوگا تو شاید کمپیوٹر سسٹم کولیپس کر جائے. بینکوں نے بہت سی احتیاطی تدابیر کی، اداروں نے بھی، لیکن متعلقہ جو کمپنیاں تھیں انہوں نے خوب پرافٹ کمایا. ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک ماحول کریٹ کیا گیا، بیک اپ کیے گئے، ایون کہ بجلی کے جنریٹر تک خرید کے رکھے گئے. پتہ چلا جی شاید لائٹ بھی نہیں آئے گی. خیر میں بینک سے فارغ ہو چکا تھا. حج بھی کر رہے تھے. ہیڈ آفس سے اپنا لیٹر بینیفٹس وغیرہ لیے، ٹکٹیں انہوں نے ہمیں کنفرم کر کے دے دیں. میں، والدہ صاحبہ اور مسز، ہم 3 تھے، لیکن سامان بہت زیادہ تھا. ہیڈ آفس سے جو پریولیج تھا کہ آپ کو 80 یا 50 kg تک فری ہے، سامان اس سے بھی ایکسیس تھا. قرآن پاک کے کافی نسخے تھے. پھر ہماری فیملی بہت بڑی، 2 بہنیں 8 بھائی، تو حج کے بعد سب کے لیے تحفے تحائف. مجھے پتہ ہے میں نے بڑی مشکل سے مینیج کیا. ہینڈ بیگیج کی ایک لائن لگی ہوئی تھی. بھلا ہو ایئرپورٹ والوں کا. انہیں میں نے صورتحال بتائی کہ میں اتنی دیر بعد جا رہا ہوں، ضروری سامان ہے. تو انہوں نے مہربانی کی. اس وقت سیالکوٹ ایئرپورٹ نہیں تھا، لاہور ہی آنا پڑتا تھا. لاہور میں ہم لینڈ کیے. سب بھائی بہن جو ادھر تھے وہ لینے ایئرپورٹ پہ گئے ہوئے تھے. دیدنی منظر تھا، اور میرا عمان سے آخری سفر تھا. ایئرپورٹ کو، عمان کی فضاؤں کو، دوستوں کو الوداع کہا. ہر ایک دکان پہ جہاں سے میں شاپنگ کرتا تھا فرداً فرداً سلام بھی لی، جا کے پوچھا بھی کہ کسی کا کوئی بقایا ہے تو بتائے. لیکن الحمدللہ ابھی میرے 2 بھائی ادھر ہیں، لیکن کبھی کوئی کمپلینٹ نہیں آئی. اس معاملے میں میں خاصا کیئرفل ہوں کہ چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے. ایک دفعہ آپ نے اپنا اعتماد کھو دیا تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہے. آپ کو اپنے ڈیلی افیئرز میں نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو خبر کچھ دے رہے ہیں، دوسرے کو کچھ، تیسرے کو کچھ. اور یہ مت سمجھیں کہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کو بتاتا نہیں ہے. صرف ایک تعلق، ایک شرم و حیا، ایک رشتے کا بھرم ہوتا ہے کہ ہر کوئی خاموش رہتا ہے، وگرنہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو بینک میں لڑکے فراڈ پہ بھی نکالے گئے، مس بی اے پہ بھی نکالے گئے، لیکن الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں اس جیسی کسی کیٹیگری میں نہیں آیا. اور یہ بڑی بات تھی
کہ ایک ادارے میں اتنے سال کام کر کے آپ نیٹ اینڈ کلین واپس آ رہے ہیں، یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ اور پھر ایک ایف اے پڑھا لڑکا اکاؤنٹ کھولنے جاتا ہے بینک میں، تو مسٹر سیف الرحمان جو اس وقت مینیجر تھے، ان کی نگاہ تاڑ لیتی ہے کہ یہ اس میں ٹیلنٹ ہے، یہ ہمارے ادارے کے لیے بینیفیشل ہوگا، اور میں نے بھی اپنا انتخاب سچ ثابت کیا۔ بہت سا تجربہ اب میری پاکٹ میں تھا بینکنگ کا، وہ میں آگے شیئر کروں گا۔ میرے جتنے بھی بینک میں جاب کرنے والے ہیں، اب تو کمپیوٹرائز ہو گیا سسٹم، لیکن مینول پہ بات ہوگی۔ مینول ہی ایکچولی کمپیوٹرائز ہے، تو اکاؤنٹ اوپننگ سے لے کے چیک بک، ہر ڈپارٹمنٹ، اے ٹی ایم وغیرہ سب پہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ بینک میں یہ سسٹم کیسے ورک کرتا ہے۔ یہ بینیفیشل ہوگا ان کے لیے بھی جو بینک میں جاب کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں اور کئی سال سے ایک ہی سیٹ پہ بیٹھے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں استاد ہوں، شاید مجھے بھی اتنا علم نہ ہو، لیکن جتنا میرے پاس ہے وہ میں آگے ضرور پہنچاؤں گا۔ تو اس طرح گھر پہنچ گئے سیالکوٹ، بچے میرے ادھر ہی تھے، بہت خوش ہوئے۔ تقریباً ہم 1 مہینے بعد واپس آئے۔ ہم نے تو والدہ صاحبہ کو کہا تھا کہ رکے مسقط میں، لیکن ان کا دل اداس ہوا۔ وہ ایک ہی بات کرتے تھے، آج میری خواب میں تو کیرا ہے، آج مجھے یہ خواب آئی ہے، میں نے گھر واپس جانا ہے۔ ان کی بلانگنگز تھی جن کے متعلق وہ بڑے ٹچی رہتے تھے، یہ وہی جانتے ہیں، ان کو بہتر پتہ تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی طور فکر مند ضرور رہتے تھے۔ پاکستان آ کے چونکہ میں یورپ کا ویزا لیا تھا، اب بیماری کا ڈر خوف بھی کم ہو گیا، آ کے چیک اپ بھی کروایا۔ پریشر تو یہی تھا کہ آپ فالو اپ جاری رکھیں۔ میں نے سوچا اب میں حج کر آیا ہوں، اللہ کے گھر سے وہ آیا ہوں، اب مجھے کوئی ڈر خوف نہیں، اور یہ حج مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ خیر، واپسی کے 1.5-2 مہینے بعد میں نے یورپ کے سفر کی تیاری شروع کی۔ ارادہ تھا کہ وہاں بھائیوں سے ملاقات ہو، سسٹر پیرس میں تھی، ان کی رہائش دیکھوں، رہن سہن دیکھوں، وہاں کے لوگ دیکھوں، ایک اشتیاق تھا، اور بھائیوں کی بھی خواہش تھی کہ میں وہاں ہوں۔ لیکن ہمارے پاکستانی سوشل سیٹ اپ اور جو ہمارا عمان میں رہن سہن اور سوشل سیٹ اپ، یورپ کا سوشل سیٹ اپ، رہن سہن، یہ مثلث، ٹرائی اینگل، یہ تینوں ڈیفرنٹ تھے۔ یورپ کی آب و ہوا میں میل جول وہاں پہ فیملیز کا آپس میں کوئی اتنا اچھا نہیں، پھیکا پن، پھر ہر کوئی ٹائم کلیم کرتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس 2 گھنٹے بیٹھا ہوں یا 2 گھنٹے لگائے ہیں، تو اس کے بدلے مجھے کیا ملا ہے۔ لیکن مڈل ایسٹ میں ایسا نہیں تھا۔ تو پاکستان میں تو لوگ سبزی کی، نائی کی دکان پہ، دودھ دہی والی دکان پہ 4 گھنٹے بیٹھ کے گپے لگاتے رہتے ہیں۔
لیکن ان لائنوں پہ کبھی نہیں سوچتے. لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اس پانی میں یہ کمی ضرور تھی جو میں نے مڈل ایسٹ میں یا پاکستان میں نہیں دیکھی. میری فلائٹ لاہور سے کراچی، کراچی سے زیورچ اور زیورچ سے ہالینڈ سکیپول تھی. یہاں سے پی آئی اے اور کراچی سے سوئس ایئر لائن. کراچی میرے سسرال بھی تھے، پھوپھی جان مرحومہ اللہ جنت نصیب کرے. تو میں نے شیڈیول اس طرح کیا کہ یہاں سے کراچی 1-2 دن رک کے پھر آگے کا سفر شروع کروں گا. اگلی ملاقات میں انشاءاللہ کراچی ایئرپورٹ سے جب سفر شروع ہوا تو آگے کی بڑی مزیدار کہانی ہے. میں پہلی دفعہ یورپ جا رہا تھا. پہلے میں مڈل ایسٹ کے روٹس پہ کافی دفعہ سفر کر چکا تھا. یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا کہ میں یورپ کی فلائٹ پہ جا رہا تھا، اور جو پیسنجر تھے انہوں نے واقعی ثابت کیا کہ وہ یورپ ہی جا رہے ہیں. میرا چینل سبسکرائب کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.